بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت منافقین کی مزید شیطانیوں کو بیان فرماتا ہے۔ اس سے پہلے 5 خصلتیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ منافقین کس کس طریقے سے اپنی چالیں چلتے ہیں اور کیا کیا گمان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ مومنین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی جو اپنے سردار ہوتے ہیں ان کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تو ہم فقط مذاق کرتے ہیں۔ تو اب جیسا کہ پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو گزری ہے، اگر آپ نے اس سے پہلے والا سبق سنا ہو تو پہلی آیت ہی کی تفسیر میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں۔ تو اس آیت کے ضمن میں نے چند ایک باتیں بیان کی تھی۔ تو منافقین کا بار بار یہ کہنا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، یہ ان کا تکیہ کلام بن گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں سے انہیں فقط یہی کلمہ بچا سکتا ہے، اور مسلمانوں کو نقصان بھی فقط انہی کے لباس میں رہ کر دیا جا سکتا ہے۔ تو وہ منافقین فوراً اپنے ایمان کا اظہار کر لیتے، جس کی وجہ سے ان کی جان بھی محفوظ ہو جاتی، مال بھی محفوظ ہو جاتا، اور پھر مال غنیمت سے انہیں حصہ بھی ملتا۔ تو یہ سب فائدے منافقین مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں سے حاصل کر رہے تھے۔ تب چونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے، جہاد بھی کر لیتے، تو ان کے جو بڑے بڑے سرداران ہوتے جن کے لیے شیاطینہم کے الفاظ آئے ہیں، تو کبھی کبھی یہ حالت دیکھ کر انہیں بھی شک ہونے لگتا کہ یہ ہماری طرف ہے یا مسلمانوں کی طرف۔ تو پھر ان کو راضی رکھنے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، تو یہ منافقین کہتے انا معاکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم فقط مذاق ہی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو ہم آمنا کہتے ہیں، آمنا باللہ و بالیوم الآخر کہتے ہیں، تو یہ فقط ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 حرکتوں کا جواب اور انجام 3 جملوں میں بتا دیا۔ فرمایا کہ اللہ انہیں مذاق کی سزا دے رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ بھٹک رہے ہیں، فی طغیانہم یعمہون۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ دوزخیوں سے، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکل جاؤ، دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جب وہ دروازے کھلے دیکھ کر اس کی طرف بھاگیں گے تو جنتی یہ منظر اپنے تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جب جہنمی دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو دروازے بند کرا دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر مومن پھر ان پر ہنسیں گے۔ اس کی طرف یہ جو حدیث پاک ہے، ایک آیت بھی اشارہ کرتی ہے، سورہ مطففین کی آیت ہے، غالباً 34 نمبر یا 35 36 اس طرح کی آیت ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثَوْبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ یعنی قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہیں اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا کیا خوب بدلہ ملا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے استہزاء کی سزا اور بدلہ انہیں استہزاء ہی کی صورت میں دیا، اور یہ عدل و انصاف کے منافی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جو بیان فرمائی، وَیَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ منافقین کو اس لیے بھی اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دیکھتے کافروں کو تو سزا مل رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن ہم بچ جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ تو کیونکہ مسلمانوں کے لباس میں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو ظاہر کا ہی حکم ہے۔ مسلمان اگر ظاہر میں کوئی ایمان قبول کر لے تو پھر مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو سزا دیں۔ تو اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو انسان کی روح لرز جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگر خلاصے میں وقت ملا تو میں اس کو بیان کروں گا، وَیَمُدُّهُمْ، کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ تو اللہ جس بندے کو ڈھیل دے رہا ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو رب العزت انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ چند دنوں کا فائدہ حاصل کر لیں، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں، کہ جیسے اندھا اپنی موج مستی میں ہوتا ہے، اپنی ہی دنیا میں گم ہوتا ہے، تو یہ منافقین بھی اپنی چند روزہ اس فائدے کی زندگی میں موج مستی کر لیں، تو بعد میں ان کا انجام جو ہے وہ سب کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔
فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یعنی اسلام جیسی ہدایت و نور کے بدلے انہوں نے کفر کو اپنایا، کیونکہ ان کے سامنے دونوں چیزیں واضح ہو گئی تھی۔ انہوں نے بس اس کو یعنی کہ اپنانا تھا، ان میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرنا تھا، تو انہوں نے اسلام کے بدلے کفر کو اپنا لیا، جس کی طرف رب تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، لیکن ان کی یہ تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ تھے، یعنی ان کی اسلام کے بدلے کفر کو اپنانے والی یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے یہ کسی نفع کے باعث نہ بنی اور وہ ہدایت پر آنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد رب نے ان کی دو مثالیں بیان فرمائی کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ پس جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ اسلام آنے سے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے جو اندھیرا تھا وہ ختم ہو گیا، جہالتیں ظلمتیں یہ ختم ہو گئی، یعنی آگ روشن ہوئی، نور اس سے مراد ہے، ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی حق و باطل واضح ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ اللہ اس نور کو لے گیا، یعنی کفار و منافقین نے جب اس نور کی قدر نہ کی، اسلام کی قدر نہ کی، حضور علیہ السلام کی قدر نہ کی، توہین کی، تو وہ نور کی موجودگی میں بھی اندھیروں میں چلے گئے، یعنی نور ان سے چلا گیا نہ کہ سب سے، کیونکہ اسلام تو موجود تھا لیکن ان کے لیے اس کی ہدایت سلب کر لی گئی کہ وہ اب اس کی طرف نہیں آ سکتے تھے اور انہیں اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا، یعنی کفر و شرک کی ظلمتوں میں لا یبصرون، اور اب وہ اس قدر بھٹک گئے کہ نور ہدایت کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں رجوع کریں گے، یعنی بدبختی اس قدر ان پر چھا گئی کہ حق کو سننے سے بہرے ہو گئے، حق بولنے سے گونگے ہو گئے اور حق دیکھنے سے وہ اندھے ہو گئے۔ تو جب اس قدر وہ بھٹک گئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا فہم لا یرجعون، پس اب وہ پلٹنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مثال دی، او کصیب من السماء، کہ جیسے ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گرے ہوئے ہوں، فیہ ظلمات و رعد و برق، جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گرے ہوں اور اس بارش میں تاریکیاں ہوں، کڑک ہو، چمک ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب رب العزت نے جیسے اس سے پہلے مثال دے کر ان کی حالت کو واضح فرمایا، اس طرح ایک اور مثال بیان فرمائی بارش کی، کہ جس طرح بارش میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک خوشخبری اور بہار، کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف بہار ہی بہار، ہریالی ہو جاتی ہے، تو اس طرح بارش کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب وہ زیادہ زور پکڑ لے تو اس میں چمک اور کڑک بھی آ جاتی ہے، جس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کفار و منافقین کی مثال بارش سے دی کہ جب ان لوگوں کو اسلام کی برکتیں نظر آئی تو یہ خوش ہو گئے، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو یہ رک گئے، پیچھے ہٹ گئے موت کے خوف سے، کیونکہ جہاد میں تو ان کو موت نظر آتی تھی۔ تو رب نے فرمایا اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ ان کی بصارت بجلی اچک لے۔ پھر ان کی حالت کو بیان کیا کہ ان کی حرکت یہ ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب بھی روشن ہوتی ہے بجلی، یعنی جب بھی وہ اسلام کا نور سامنے آتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی اس کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہی بات کہ جو میں نے پہلے بیان کی کہ اسلام کے نور کو ڈھال بنا کر اس میں یہ اپنے مفاد پورے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آ جائے تو ان کا اصل روپ بھی سامنے آ جاتا ہے، یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت کو سلب کر لیتا، یعنی حقیقی طور پر جو وہ دیکھتے اور سنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلب کر لیتا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہی چیز پر قادر ہے۔ تو آج کا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ تعالیٰ خلاصہ بیان کر کے اگلا سبق ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔